أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ. واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو. لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا. ولا مولود، اور نہ ہی کوئی بیٹا ایسا ہوگا هو جاز عن والدہ شیئا، جو اپنے باپ کے کچھ بھی کام آ سکے. ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی تمہیں کوئی دھوکہ باز اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے. فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی کا معنی ہے امتثال اوامر اللہ واجتناب نواہیہ، اللہ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی روکی ہوئی چیزوں سے رک جانا. تو جب تک انسان آخرت کا یقین نہ رکھے، مر کر دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے قائم ہونے کا اعتقاد نہ رکھے، تب تک اس کا سیدھے راستے پر چلنا اور برائی سے بچنا ممکن نہیں. انسان اسی صورت میں برائی سے بچ سکتا ہے جب اسے پتہ ہو کہ میں نے ایک دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور مجھے اپنی زندگی کے سارے اعمال کا حساب دینا ہے. تو فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اس دن اعمال کا وزن ہونا حق ہے، اور جس کے اعمال بھاری ہو گئے وہی کامیاب ہوگا. لوگ اس دن کیڑے مکوڑوں کی طرح پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے. زمین ایک سخت زلزلے کے ساتھ اس کی ہر چیز ملیامیٹ کر دی جائے گی. پہاڑ گرا دیے جائیں گے، مکان گرا دیے جائیں گے، درخت اکھاڑ دیے جائیں گے. کوئی چھپنے کی اور سایہ حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور ہر شخص اپنی اپنی فکر میں مبتلا ہوگا. لا یجزی والد عن ولدہ، ایسا نہیں ہوگا کہ اگر بیٹا اللہ کی عدالت میں پھنسا ہوا ہے تو باپ آگے بڑھ کر کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ میں جہنم جانے کے لیے تیار ہوں. ایسا کوئی نہیں ہوگا. اور اس کی مثال نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا ہے کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کے بیٹے کو
جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور نوح علیہ السلام اس کے رہائی کے لیے کچھ بھی کر نہیں سکیں گے۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ کوئی ایسا بیٹا ہوگا جو کہے کہ یا اللہ میرے باپ کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ میں جہنم جانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ کہہ بھی دے تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ باپ کی جگہ بیٹے کو نہیں پکڑا جائے گا، بیٹے کی جگہ باپ کو نہیں پکڑا جائے گا، بھائی کا گناہ بھائی کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ جس نے کیا ہے خود اسی کو بھرنا ہوگا اور اسی کو حساب دینا ہوگا، اور سزا بھی اسی کو بھگتنی ہوگی جس نے جرم کیا ہے۔ اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام اور ان کا والد آزر ہے۔ فرمایا کہ کسی شک میں نہ رہنا، کسی شبے میں نہ رہنا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ پتہ نہیں والی بات دل سے نکال دیں اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ جب اللہ پاک نے یہ فرما دیا ہے کہ قیامت آئے گی تو پھر آئے گی، لیکن کب آئے گی اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا پوچھنے والے کو پتہ ہے۔ جیسے تمہیں نہیں پتہ ویسے مجھے بھی نہیں پتہ کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں البتہ میں اس کی کچھ علامات اور نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا جب گھٹیا اور کمینے لوگ قوم کے سربراہ بن جائیں اس وقت قیامت کا انتظار کرو، اور بھی آپ نے بہت سی نشانیاں بیان فرمائی۔ تو فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھنا دنیا کی زندگی تمہیں کسی نقصان سے دوچار نہ کر دے۔ دنیا کی زندگی انسان کو کس طرح دھوکہ دیتی ہے؟ ایک تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یار ابھی نیک ہونے کے لیے بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے نیکی اور گناہوں سے بچ جائیں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں، پھر بوڑھے ہوں گے اور اس کے بعد کر لیں گے نیکی۔ اور اسی طرح حج عمرہ پر جانے والے بھی بڑھاپے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا جلدی کرو جلدی، کیونکہ کسی آدمی کو نہیں معلوم کہ کل اس کے ساتھ کیا ہو جائے۔ جو آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے وہ جلدی کر لے، اور جو آدمی حج عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ جلدی کر لے، کیونکہ انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کی عمر کتنی باقی ہے۔ اور ایک دنیا کی زندگی اس طرح انسان کو دھوکہ دیتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے بعد تو کوئی اور زندگی ہے ہی نہیں، لہذا یہیں پہ اپنا رانجھا راضی کرو اور حرام لذت لے کر اپنے آپ کو خوش رکھو۔ حالانکہ حرام لذت سے آدمی خوش نہیں ہوتا بلکہ پریشان ہوتا ہے، لیکن آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری کامیابی اسی میں ہے کہ میں حلال و حرام جس طریقے سے بھی آئے کچھ پیسہ جمع کر لوں اور حلال و حرام جس طریقے سے بھی ممکن ہو اپنی کچھ خواہشات پوری کر لوں۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ، غرور فعول کے وزن پر ہے، جیسے شکور کا معنی ہے بہت شکر گزار بندہ، ویسے ہی غرور کا معنی ہے بہت دغاباز، بہت دھوکے باز۔ یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، انسان کا نفس بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا کوئی دوست یا لیڈر یا پیر بھی ہو سکتا ہے جو اس کو سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پہ ڈال دے، اس سے یہ کہے کہ جی لے آؤ تم میری جیب میں کچھ ڈالو، کل قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کے دربار سے چھڑا لوں گا۔ بعض مفسرین کرام نے الغرور سے مراد دنیا بھی لی ہے کہ یہ دنیا
دھوکے کا سامان ہے اور یہ انسان کو برغلطی ہے اور اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ، بلا شبہ اللہ تعالی اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش نازل فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو کچھ رحموں کے اندر ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کوئی جان نہیں جانتی ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کمائی کرے گی۔ وما تدری نفس، اور کوئی جان نہیں جانتی بأي أرض تموت، کہ وہ کس جگہ مرے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ میں تخصیص کا مفہوم ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کو پہلے لایا گیا، پھر علم الساعۃ عنده میں عنده کو پہلے لایا گیا، تو اس سے حصر کا مفہوم پیدا ہو گیا، یعنی اللہ ہی کو یہ علم ہے، کسی اور کو نہیں پتا، نہ کسی نبی کو، نہ ولی کو، نہ جن کو، نہ مقرب فرشتے کو، حتیٰ کہ اسرافیل کو بھی نہیں پتا، جنہوں نے قیامت کے قائم ہونے کے لیے سور میں پھونک مارنا ہے، انہیں بھی کچھ خبر نہیں کہ یہ حکم کب آئے گا۔ وہ منتظر ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور وہ سور میں پھونک ماریں اور ساری کائنات ایک دفعہ ختم ہو جائے، پھر دوسرا پھونک ماریں تو ساری کائنات دوبارہ زندہ ہو جائے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تفسیر ابن کثیر میں ہے، دیہاتی بدو آرابی، کہنے لگا یا رسول اللہ میری بیوی کو حمل ہے، آپ بتائیں اس کے کیا بچہ ہوگا۔ پھر اس نے کہا ہمارے علاقے میں قحط ہے، آپ بتائیں بارش کب ہوگی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اپنی پیدائش کا تو علم ہے کہ میں کب پیدا ہوا، لیکن وفات کا نہیں پتا کہ کب ہوگی اور کہاں ہوگی، تو آپ مجھے بتائیے کہ میری وفات کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس، فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں، لا یعلمہن الا اللہ، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اللہ پاک کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور اللہ کے سوا کوئی ان کو نہیں جانتا۔ تو فرمایا بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ محکمہ موسمیات والے پیش گوئی کر دیتے ہیں، تو وہ دراصل ان کے پاس علم نہیں بلکہ ان کے پاس ظن و تخمین اور گمان ہے، اور علم یقینی چیز کو کہتے ہیں، تخمینی چیز کو علم نہیں کہتے۔ وہ ہوا کا دباؤ دیکھ کر اور ہوا میں نمی دیکھ کر یہ پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ فلاں علاقے میں بارش ہونے کا امکان ہے، لیکن یقینی طور پر ہوگی کہ نہیں یہ کسی کو نہیں پتا۔ بعض اوقات بارش کے سارے اسباب ہوتے ہیں لیکن بادل بارش برسائے بغیر نکل جاتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی بھی سبب نہیں ہوتا اور اچانک سارے اسباب جمع ہو کر
بارش شروع ہو جاتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، بلکہ فرمایا ما فی الارحام، اس کو پتہ ہے کہ رحم کے اندر کیا ہے، یعنی یہ جنین پورا بچہ بنے گا بھی یا اس سے پہلے ہی ضائع ہو جائے گا، اور یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور یہ کالا ہے یا گورا ہے، اور یہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، اور اس کا رزق کتنا ہے، اور اس کی قسمت کیا ہے، اس کا مقدر کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، تو یہ علم بھی یقینی نہیں ہے۔ اگر 1000 الٹرا ساؤنڈ کیا جائے اور اس میں سے 999 درست رزلٹ آ جائیں اور ایک غلط ہو جائے تو پھر بھی یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ اندازہ ہے۔ اور ہمارے اس دور میں تو برطانیہ کے ولی عہد کی بیوی لیڈی ڈیانا، اس کے پاس بلا الٹرا ساؤنڈ کے ماہرین کی کیا کمی ہوگی، اسے بتایا گیا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوگی لیکن اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ اور پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر، اس کو بتایا گیا کہ تمہارے پیٹ میں بیٹا ہے لیکن بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو فرمایا حتمی علم اللہ ہی کو ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی جان کو نہیں پتا کہ کل اس نے کیا کرنا ہے۔ آدمی کا ارادہ ہوتا ہے لاہور جانے کا، مگر وہ بیمار ہو کر اسپتال پہنچ جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے جی میں یہ سودا آپ کو کل فروخت کروں گا، اور کل اس کی زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یا کوئی ایسا کام اس کو پڑ جاتا ہے کہ اسے شہر سے باہر جانا پڑتا ہے اور وہ کیا ہوا وعدہ پورا کرنے سے وہ قاصر رہتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ جب انسان اپنا ارادہ پورا کرنے سے قاصر ہے تو پھر اور کسی چیز پر کیا قادر ہوگا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کو کسی خاص جگہ پر موت آنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کے لیے اسے کوئی کام ڈال دیتا ہے، کوئی کام اسے وہاں لے جاتا ہے اور وہ وہاں جا کر فوت ہو جاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن زمین کہے گی یا اللہ یہ وہ امانت ہے جو آپ نے میرے سپرد کی تھی، آج میں یہ امانت آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اور کل کیا ہوگا یہ بھی کسی کو پتہ نہیں۔ حضرت ربیع بنت معوذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہے، یہ فرماتی ہیں کہ جس دن میری شادی ہوئی اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھ گئے، تو کچھ لڑکیاں چھوٹی بچیاں وہ دف بجا کر ان بہادروں کا ذکر کر رہی تھی جو میدان بدر میں شہید ہوئے۔ تو ان میں سے ایک لڑکی نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے جسے کل کی بات کا علم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا، فرمایا لا تقولی ہاکذا، اے بیٹی اس طرح نہ کہو، وقولی ما کنت تقولین، تم پہلے جو باتیں کر رہی تھی وہی کرو، اور یہ نہ کہو کہ نبی کو کل کی بات کا علم ہے۔ فرمایا یہ کل کی بات کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور یہ 5 چیزیں تو اس لیے ذکر فرمائیں کہ یہ تمہاری روزمرہ کے مشاہدے کی چیزیں ہیں اور ان سے تمہارا واسطہ رہتا ہے، ورنہ اللہ کے پاس تو غیب کے خزانے اور غیب کی ایسی بے شمار چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کا جہاں تک خیال بھی نہیں پہنچتا۔ اللہ پاک
ہر چیز کے مکمل عالم ہیں اور ہر چیز سے مکمل خبردار ہیں۔ ترجمہ ایک بار، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی بیٹا ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کچھ بھی کام آ سکے۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ تمہیں کوئی بڑا دغاباز دھوکے میں ڈالنے پائے۔ ان اللہ عنده علم الساعة، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش نازل فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کوئی شخص نہیں جانتا ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا۔ وما تدری نفس، اور کوئی شخص نہیں جانتا بأی ارض تموت، کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کی توفیق اور احسان سے سورۃ لقمان ختم ہوئی، اور اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ سورۃ السجدہ شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔